انفو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، سمندر کی گہرائی کا اندازہ آپ بالکل نہیں لگا سکتے۔ سمندر بہت زیادہ گہرا ہے، آپ کے سوچ سے بھی زیادہ گہرا۔ اگر دنیا کے تمام جزیروں کو ملا کر سمندر میں ڈالا جائے تو شاید یہ ڈوب جائیں اور پتہ بھی نہ چلے۔ دوستو، زمین کا 30% حصہ خشکی اور 70% حصہ پانی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمندر کی گہرائی کے بارے میں بتائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، سمندر بہت گہرا ہے اور سمندر میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات آباد ہیں۔ انسان سمندر کے اندر کسی حد تک جا سکتا ہے، اس کے بعد وہ نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں ایسے عجیب مخلوقات ہیں جو انسان کو ایک نوالے میں کھا جائیں گے۔ دوستو، جیسے دنیا میں لوگ تقسیم ہیں، ایسے سمندر کے مخلوقات بھی مختلف گہرائی میں رہتے ہیں۔ دوستو، سمندر میں جو ہم دیکھتے ہیں سکوبا ڈائیونگ کرتے ہوئے، یہ سمندر کے ایک خاص حد تک جاتے ہیں۔ اس سے آگے اگر وہ لوگ جائیں گے تو ان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوستو، برمودا ٹرائی اینگل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پورے جہاز غائب ہوئے ہیں، جس میں کشتیاں اور ہوائی جہاز شامل ہیں۔ یہاں پر ہزاروں واقعات رونما ہوئے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر ایسے سمندری جہاز دیکھے گئے جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ دوستو، سمندر کے حصے میں ایسی کشش پائی جاتی ہے کہ سمندر ہوائی جہاز یا بحری جہاز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دوستو، سمندر کا یہ حصہ کافی خطرناک ہے۔ یہاں جو جہاز گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ دنیا کے تمام سائنسدان بھی اس بارے میں نہیں جان سکے۔ بہرحال دوستو، ہم اب آتے ہیں سمندر کی گہرائی میں۔ انسان سمندر کا صرف 5% حصہ تک محدود ہے، باقی 95% حصہ انسان کے پہنچ سے دور ہے۔ دوستو، ٹائٹینک کا نام تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ ٹائٹینک جہاز اس ٹائم میں دنیا کا سب سے بڑا جہاز مانا جاتا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک جہاز انگلینڈ سے نیو یارک روانہ ہوا۔ اس ٹائم کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ جہاز کی پہلی اور آخری سفر ہے۔ دوستو، 14 اپریل 1912 کو جہاز رات 11 بجے ایک بہت بڑے آئس برگ سے ٹکرایا، جس سے جہاز کا نچلا حصہ ٹوٹ گیا اور پانی اندر آنے لگا اور جہاز ایک سائڈ سے ڈوبنے لگا۔ بہت کوششوں کے بعد ستمبر 1985 کو جہاز کا ملبہ ڈھونڈ لیا گیا، جو کہ سمندر کے 12,500 فٹ گہرا ملا۔ اس جہاز کے ڈوبنے میں 73 سال لگے۔ سمندر میں جہاز کے 2 ٹکڑے ملے۔ ٹائٹینک پر بہت ساری ڈاکومنٹری بنی ہے، مگر 1997 میں ٹائٹینک نام کی مووی باکس آفس پر کافی چلی۔ اس میں اس کی بہت اچھی عکاسی کی گئی۔ سمندر کی 40 میٹر گہرائی پر مائلسٹون آتا ہے، جسے سکوبا ڈائیونگ کر سکتے ہیں اور وہاں تک سوئم کر سکتے ہیں۔ 323 میٹر کی گہرائی آج تک کا ورلڈ ریکارڈ مانا جاتا ہے، جس کو ایمٹ کیب نے بنایا تھا۔ اور نیچے 443 میٹر کی گہرائی پر ہمیں سمندری مخلوق دکھائی دے دی، اور یہ گہرائی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے اونچائی کے برابر ہے۔ اگر ہم اور نیچے 500 میٹر کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں بلیو وال کی ڈریو کی میکسیمم لمٹ ہے، اور اس سے تھوڑا اور نیچے پینجنز ڈریو کرتے ہیں۔ 1000 میٹر کے بعد گہرائی غوطہ خوروں میں اسکیری ڈپٹ کہلاتا ہے۔ اس کے آگے سورج کی کرنیں نہیں جا پاتی۔ اس سے نیچے 1200 میٹر کی گہرائی سمندری کچھووں کے لیے ڈیپسٹ ایریا مانا جاتا ہے، اور اگر 2000 میٹر کی گہرائی میں جائے تو اور بھی خطرناک مخلوق دکھائی دیتی ہے، جیسے بلیک ڈریگن فیئر۔ اور زیادہ ڈیپ یعنی 4000 میٹر نیچے جائیں تو یہاں 11,000 پاؤنڈ واٹر پریشر کے برابر ہوتا ہے۔ اس سے نیچے 4200 میٹر کا ڈیپ لیول غوطہ خوروں کا عام طور پر ایوریج لیول ہے، لیکن کئی غوطہ خور کا لیول اس سے بھی گہرا ہے۔ 6000 میٹر کے گہرائی میں واٹر پریشر کسی انسان پر جمبو جیٹ پلین کے رکھنے کے برابر ہے، اور نیچے 8,848 کے گہرائی ماؤنٹ ایورسٹ کے بلندی کے برابر ہے، اور اس سے بھی نیچے 1916 میٹر کی گہرائی میں آج تک صرف ایک بار انسان جا چکا ہے۔
یہ ریکارڈ ڈاؤن والش اور جیک پیگل نے 1960 میں بنایا تھا، جو اس وقت کے بہت ہی ایڈوانس اور پاورفل ماہرین کے ساتھ اتنی گہرائی میں گئے تھے، اور ان کو وہاں جانے میں 5.5 گھنٹے لگے تھے، اور وہ وہاں 20 منٹ کے لیے رکے تھے۔ اس سے اور نیچے 10,972 میٹر کی گہرائی کسی ایئر لائن میں سفر کرتے ہوئے انسان اور زمین کے نیچے کے فاصلے کے برابر ہے۔ عام طور پر ہوائی جہاز 10,500 سے 11,000 میٹر اونچائی تک اڑتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو زمین جتنی نیچے دکھائی دیتی ہے، یہ گہرائی سمندری سطح سے اتنی ہی نیچے ہے۔ اس سے بھی نیچے 10,994 میٹر کی گہرائی آج تک کی ناپی ہوئی سمندر کی گہرائی ہے، جسے چیلنجر ڈیپ بھی کہتے ہیں۔ اس گہرائی کو پیسفک اوشن میں ناپا گیا ہے، جس جگہ کو میرینا ٹرینچ کہتے ہیں۔ یہ پوائنٹ آج تک کا کھوجا ہوا سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سمندر اس سے بھی گہرا ہے، اور آج تک ہم اس کو کھوج نہیں پائے ہیں۔ کہا جاتا ہے انسان صرف 5% ہی سمندر گہرائی کو کھوج پایا ہے، باقی کا 95% حصہ ایسا ہے جہاں تک آج تک ہماری نظر نہیں گئی۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں ہمیں اور بھی سمندر گہرائی کی معلومات میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں ہمیں کوئی انجان ایلیمنٹ یا کوئی خزانہ ملے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔